ایک تو اس بات کی اجازت آپ سے کہ پھر کبھی فرصت عرض حال ہو کہ نہ ہو تو کچھ باتیں تو راستے میں رہیں. بہت اچھا لگا, بڑی ایک عمر کی جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی آج. انہوں نے کہا کہ روح کی غذا جو ہے وہ کبھی کبھی دستیاب ہوتی ہے, یہاں تو فراہم نہیں ایسی چیزیں جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں, خاصی اجنبیت ہے. اور تو تھوڑی سی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جب ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کا موقع ملے کہ جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہوئے آپ کی ایک عمر گزری, تو تھوڑا سا یہ بھی بات کی جائے اس شخصیت سے کہ آپ اپنے تعارف میں صرف یہ سے آپ نے کہا اتنی عمر گزری, تو کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب یہ جو 198 برس کی عمر ہے جو میری, تو یہ کئی لوگ بالکل کسی وقت میں تنگ آ جائیں گے کہ کب تک ہم کرتے چلے جائیں گے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیے کم از کم 100 برس سے تو ہم ایڈمائر کر رہے ہیں آپ کو لیکن بس دیکھیے میرا جو پیشہ ہے اپنے گھرانے کے آپ کی طرح, میرا جو پیشہ ہے جی اس میں کوئی شخص وہ نہیں ہوتا کہ اب بھائی ان کو بس 10 بدار جی کام ختم کریں اور اللہ کریں اور گھر بیٹھ کے, یا اور ہمارے ایک دوست کے لمبی واکوں پہ جاتے ہیں تو چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں لہٰذا تو میرا پیشہ ان لوگوں کا پیشہ ہے جو who die with their boots on. تو اس لیے میں تو جب تک دم میں دم ہے کام کرتا رہوں گا. بلکہ نہیں, ہم آپ کے پیشے کی طرف تو ابھی آئیں گے. میرے خیال ابھی تو ہم پیشہ سے مراد جو بھی پیشہ ورانہ میری تربیت جو ہوئی ہے اس میں تو کام ہی صرف ایک چیز ہے جو زندہ رکھتا ہے, اور کام ہی کی خاطر مجھے جس دن کام نہ ہوگا اس دن بہت تکلیف ہوگی. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آسٹریلیا میں گیا اور میں اس وقت ریڈیو کی تربیت حاصل کر رہا تھا. آسٹریلیا میرا جانا ہوا اس طرح کہ میں ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گیا تھا. جی تو کوئی ایک اس سلسلے میں, یہ بات ہے 1950-1951 کی, ان دنوں میں ایک نیا پاکستان کھلا تھا. تو شاید کامن ویلتھ کی طرف سے کچھ چند وظائف انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی ملیں گے. اس کو کولمبو پلان ایک چیز ہوتی تھی بہت پہلے, کولمبو پلان فیلوشپ کہتے تھے اس کو. تو وہ خدا جانے کس طرح وہ میرے حصے میں مجھے بھیجا گیا آسٹریلیا ریڈیو ڈرامے کی ترویج اور تربیت کی خاطر, کہ ریڈیو ڈرامہ پروڈکشن. میں چونکہ ذرا ڈرامے سے شغف تھا بہت زیادہ. یہ وہی 56 کا تذکرہ نہیں 56 سے بہت پہلے کا ہے. جی. تو آسٹریلیا جب میں گیا تو وہاں جو بھی تربیت کا کام تھا ہونے کے بعد وہ 6 مہینے کا تھا. تو 6 مہینے کا وہ ختم ہو گیا. تو آسٹریلیا, ریڈیو آسٹریلیا جو اس زمانے میں ABC کے نام سے مشہور تھا ان دنوں میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کام کیجیے. اب تو 6-7 مہینے بلکہ 9-10 مہینے پھر میں وہاں پہ کام کرتا رہا. اور میرا جو کام تھا شروع میں تو یہی تھا کہ کسی کو یہ یعنی کسی کی جس کو کہتے ہیں ایک ہدایت کار ہے تو اس کی نائب ہدایت کاری کرنا میرے سپرد تھا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں, تم ایک کھیل خود, اب تم شاید اس قابل ہو گئے ہو. تو وہ جب میں نے وہ کھیل پروڈیوس کیا تو کچھ اس کا چرچا ہوا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے سڈنی میں, کیا نام تھا اس کھیل کا؟ جی مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد. شاید اس کھیل کا probably Coco, COCO, which is a metaphorical bird. Is a metaphorical bird. اور اس میں کچھ تھوڑی بہت ورس بھی تھا, combination of prose and poetry. My
معلوم نہیں کیوں ان کو لگا، انہوں نے کہا کہ آپ برسبین جائیے اور ایک پروڈکشن وہاں کیجیے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ ایڈیلیڈ جائیے اور ایک پروڈکشن. تو اس طرح مجھے پورے ملک میں، آسٹریلیا بہت بڑا ملک ہے، گھومنے کا موقع ملا اور کچھ تھوڑا بہت اعتماد بڑھا. لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ میں کام تھیٹر میں کرنا چاہتا ہوں، ریڈیو پہ نہیں. اور آسٹریلیا میں اس زمانے میں ہر جوان آسٹریلین کا یہ عزم تھا کہ وہ ولایت جائے کسی نہ کسی طرح. ہر لڑکی، جو جتنی بھی لڑکیاں اس زمانے میں ہماری دوست بنی یا جن سے تھوڑی بہت گفتگو رہتی تھی، وہ بس یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح انگلستان پہنچیں. وہ گویا ان کے لیے ایک مکے کی زیارت تھی، آرزو جانے کی لندن. جی بے انتہا. لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں پہ لوگوں نے مشورہ بھی دیا جب تک میں تربیت میری انگلستان میں نہ ہوگی، کیونکہ مجھے خیال یہ آیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ تھیٹر میں کام کرنا چاہتا ہوں، بٹ واٹ ڈو آئی نو اباؤٹ دا تھیٹر؟ نتھنگ. سو میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ لندن چلنا چاہیے، انگلستان جاؤں گا. اب اس کا کس طرح جاؤں گا، کیا انتظام ہوگا، یہ ان دنوں میں اتنا جوان تھا کہ میں بالکل اس چیز کی پرواہ کیے بغیر 50 پاؤنڈ میری جیب میں تھے جب میں لندن پہنچا. اور ارادہ یہ تھا کہ میں رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹ، جس کو پیار سے راڈا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور راڈا اس لیے کہ سر جان گیلگوڈ ہیڈ بین ٹرینڈ ایٹ راڈا. سر جان گیلگوڈ تو ہمارے گرودیو سے گرودیو تھے اس وقت بھی، اور اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے. سو بہت کوشش کی تو پتہ چلا کہ یوں داخلہ نہیں ملتا ہے راڈا میں. آپ کو وہ امتحان لیتے ہیں، آپ کو آڈیشن کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ پری راڈا، ایک an institute called پری راڈا، یعنی جو لوگ راڈا میں جانا چاہتے ہیں sort of prerequisite. جی، انہیں پہلے وہ وہاں پہ جا کے اس قابل ہوں کہ ان کے اساتذہ سمجھیں کہ اب ان کو راڈا کے امتحان کے لیے بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں. تو میں وہاں گیا اور 2-2.5 مہینے کے بعد ہمارے اساتذہ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں آڈیشن کے لیے. تو ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچے، اور ایک چیز کا مجھے بہت ہی زیادہ، جو زندگی کی بہترین یادوں میں سے، یا یہ کہہ لیجیے کہ جس کے بارے میں جتنا فخر کروں کم ہے. اب خدا جانتا ہے کہ جب تک آپ نے مجھ سے یہ نہیں کوریدنا نہیں شروع کیا تھا، میں بالکل اس چیز کو بھول چکا تھا کہ اس وقت آڈیشن کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دیتے تھے کہ 2 کوئی اقتباسات کسی کھیل میں سے. جی. ایک کھیل تو شیکسپیئر کا، چونکہ وہ کلاسیکل چیز ہے ضرور، اور دوسرا آپ اپنے طور پہ تیار کریں. تو لیکن شرط یہ ہے کہ 3 یا 4 منٹ سے زیادہ کی اس کی نہ ہو، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکے لڑکیاں اس میں آڈیشن کے لیے آتے ہیں. اور میں ابھی ضمناً یہ بات کر دوں کہ ہماری جو نیشنل اکیڈمی جو ہم نے قائم کی ہے، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس، جی، اس میں میں نے یہی شرط رکھی ہے کہ ایک ٹکڑا ہم دیں گے کلاسیکی، ان کو اردو میں ہوگا، وہ وہاں تو انگریزی میں تھا، اور ایک جو یہاں پہ جو تھیٹر آرٹس میں آنا چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں، وہ اپنی طور پہ تیار کر کے. بہرحال وہ جب میں کیا تو اس میں یہاں تو ہم نہیں اس طرح کرتے، اسٹیج پہ جا کے آپ بولتے ہیں، اور اس طرف جہاں جو لوگ آپ کو نمبر دینے کے لیے یا بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کو داخلہ مل سکتا ہے یا نہیں، یا آپ نے جو کام دکھایا ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ کو داخلہ ملے یا نہیں، وہ بالکل اندھیرے میں ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں. بالکل یہ بھی نہیں کہ ذرا سے سر نظر آ رہے ہیں، مطلب وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے. جی بالکل. تو مجھے جب بعد میں بتایا گیا کہ جو 4 لوگ تھے ان میں سر جان گیلگوڈ خود موجود تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ مجھے پاس کر دیا گیا، مجھے مل گیا. تو ایک طرح سے انہوں نے کچھ ہوں ہاں کی ہوگی، مجھے نہیں علم کہ ہوں ہاں کی یا نہیں. تو بہرحال میں وہاں پہ چلا گیا. وہاں پہ مشکل یہ تھی کہ اس کی فیس بہت تھی، اور میرے پاس جو 50 پاؤنڈ تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، کیونکہ زندہ بھی اس میں رہنا تھا، دانت کے صاف کرنے کے لیے منجن بھی انہیں سے پیسوں سے خریدنا تھا، روٹی بھی ان سے خریدنا تھا، اور اگر قمیض، کچھ سگریٹ کا بھی سلسلہ تھا. سگریٹ کا بھی سلسلہ تھا،
بالکل یقیناً بالکل. لیکن ان دنوں میں یہ سگریٹ نہیں پیتا تھا, اس کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا جی. سو اور سگریٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے تھوڑا بہت, میں بہت زیادہ نہیں پیتا ہوں لیکن جو زندہ رکھتی ہے بہرحال, کیونکہ آج کل تو سگریٹ نوشی کے بارے میں اس ملک میں آپ کے جی جی بالکل ہم تو بالکل اچھوتوں سے بدتر ہو گئے ہیں. جہاں کسی نے دیکھا کہ یہ شخص سگریٹ پیتا ہے اس کو نہ صرف گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے بلکہ اس کو ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ کون ایسا برہمن ہوگا جو کسی شودر کو ان نظروں سے دیکھے گا جو سگریٹ پینے والوں کو دیکھا. بہرحال یہ سب چیزیں تھیں. تو پھر کیا کروں, ابھی ہماری بیٹی جب داخل ہوئی گھر میں, کہیں انکل سگریٹ پی رہے ہیں, ہم نے کہا انکل تو سگریٹ پی رہے ہیں صرف ان کو اجازت ہے اور لیکن انکل کو تو اجازت. یہ ایک عمر میں ایک خاص زمرے میں زمرے میں آ جانے کا ایک بہت بڑا یہ کام ہم نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے اس گھر میں ہوتے ہوئے, اور نہ صرف ایک دفعہ پی رہے ہیں بلکہ دوسری دفعہ بھی پی رہے ہیں. سو میں نے پھر وہاں پہ بہت خاصی جس کو کہتے ہیں جسمانی مشقت میں برتن مانجنے کا کام کیا. میں نے یعنی 6 بجے ختم ہوتی تھی اکیڈمی, تو 6:30 بجے میں پہنچ جاتا تھا. اور میں برتن ایسے برتن نہیں جیسے آپ کی بیگم میں نے دیکھا دھلے دھلائے شفاف برتن ہیں اور انہوں نے ایک اسپنج لیا اور اس کو جی نہیں, وہ اتنے بڑے بڑے پتیلے جن کی کھرچن اتارتے میرے ذمے وہ کام تھا. تو 11:30-12 بجے تک وہ کام میں کرتا تھا. پھر میں عاجز آ گیا, اتنی محنت اور اتنی اس کے, اور وہ بہت ہی ایک نہایت, میں کیا بتاؤں, اس قدر خسیس شخص تھا وہ جس کا وہ ریسٹورانٹ تھا کہ وہ ان سب کام کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں. وہ بالکل اس کا تھا کہ کھانا وانا تمہارا اپنا, کوئی یہ ریسٹورانٹ سے نہیں, مطلب کھرچن دینے پہ بھی راضی نہیں. جی بالکل کھرچن کیا ہو. تو وہ بھلا ہو بیچاری کچھ 2-1 ویٹریسز کا کہ وہ اپنے ایپرن کے اندر چھپا کے کوئی سینڈوچ اوپر آتی تھیں اور جلدی سے میری جیب میں گئی. اس کے بعد پھر میں نے لیورپول اسٹریٹ اسٹیشن ایک وہاں پہ میں اسباب اٹھانے کا سامان جو کام جی جی یعنی پلی کا کام بہت دنوں تک کیا. بہت سے باپ وغیرہ بہت سی چیزیں, لیکن اپنے کو تاکہ میں فیس دے سکوں. پھر اچھی بات یہ ہوئی کہ پہلی یا دوسری ٹرم کے بعد سر کینتھ بارنز جو پرنسپل تھے وہاں کے, انہوں نے کہا کہ تمہارا کام جو تم جس طرح کر رہے ہو, جو میں ایک ہی واحد مشرقی شخص تھا وہاں. بعد میں تو 10-15-20 سال کے بعد تو کافی لوگ ادھر ادھر سے مشرق سے جانے لگے, لیکن اس وقت میں واحد ایک, مشرق سے مراد یہ نہیں کہ ہندوستان پاکستان سے, بلکہ پورے مشرق, یعنی کوئی لبنانی, کوئی سمجھ لیں ویتنامیز, کوئی ہندوستانی, کوئی افغانی, سوائے. تو انہوں نے کہا ایک تو شاید اس وجہ سے تو ہم تمہیں تمہاری فیس معاف کرتے ہیں. یہ مجھ پہ بہت بڑا کرم ہوا. تو اس کے بعد مجھے یہ جو سخت مشقت کی چیزیں ہیں, بہرحال وہاں سے جب فراغت ہوئی اور تربیت ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ اب ٹائم فش. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم نے اکیڈمی میں ہیملیٹ کا پارٹ بھی کیا ہے اور ہم نے مارک اینٹنی کا پارٹ بھی کیا ہے اور ہمارے اساتذہ نے اس پہ واہ بھی کی. اب جو پیشہ ورانہ زندگی میں داخل اب شروع کہاں سے کریں اور کام کہاں ملے. سو بہت دوڑ دھوپ کے بعد مجھے ایک نیزہ بردار بننے کا ایک ڈابی ریپ میں کام مل گیا. نیزہ برداری سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ کچھ وہ نہیں کچھ کرنے, جس کو آپ لوگوں کے ملک کی زبان میں ایکسٹرا کہا جاتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اسٹیج پہ جو بھی اگر کبھی جھاڑو دینے کا وقت ہے وہ بھی تم دو, اور اگر پرومپٹ کرنے کا کام ہے تو وہ بھی کرو, اور اگر جب یہ کھیل ختم ہو جائے دوسرا کھیل لگے تو اس کے جتنی سینری میں جو لوگ ہیں جمانے میں ان میں بھی شامل ہو, اور اگر ڈائریکٹر کو خاص وقت میں سگریٹ کی یا کسی اور چیز کی طلب ہو تو بھاگ کے جا کے وہ, یعنی ڈاگز باڈی جس کو کہتے ہیں. But I'm very glad to have done all that. مطلب وہ سب کچھ کیا جو چھوٹا بھائی کرتا ہے بڑے بھائیوں کے لیے. جی نہیں, چھوٹا بھائی تو خیر کرتا ہے تو پھر فقرہ بھی کس دیتا ہے
کیسر باش بالکل مباش، لیکن میں اس کا بالکل نہیں ظاہر سے جو آپ کا ایک نہایت ایک جو جس طرح ایک ملازم ہے جو جس سے سب کام کرائے جاتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح جو سلوک نوکروں سے کیا جاتا ہے وہ سلوک وہاں پہ نہیں، کیونکہ یوں نوکر آقا کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو اس کے بعد بہت سی ادھر ادھر چھوٹے موٹے پارٹس ملے، پھر اتفاق سے آہستہ 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 کرتے کراتے پھر ایک آدھ اچھا پارٹ ملا، پھر بڑا پارٹ ملا. تو انگلستان میں اور امریکہ میں بھی یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بہت بڑا اہم کردار یا پارٹ ملے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کھیل بھی کامیاب ہو، آپ کی کامیابی کے خلاف، اور اس کو جو آپ کے نقاد ہیں وہ بھی بہت سراہیں. تو تینوں چیزیں جب مل کے ہوتی ہیں تو پھر آپ اصل میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. ایک آدھ کھیل ایسا اتفاق سے ملا، کیونکہ اس کے بعد پھر مجھے کام ڈھونڈنے کے لیے یہ جو سارا وقت ناخن چبانے کی کہ فون کب بجے گا، کیونکہ ہم تو بالکل وہ لوگ ہیں جو صرف یہ کہ فون بجے تو کہیں کہ تمہاری ضرورت ہے. صاحب اس میں جو آپ نے کہا کہ جو ڈیفائن کہ اچھا ملا، پھر اس کے بعد کچھ اور بہتر ملا، بڑا کھیل یا بڑی، تو ان کو مطلب if memory serves you right, I'm sure you have outstanding memory. کون سے کھیل تھے جنہیں کہ آپ نے جہاں سے آپ نے کہا کہ ہاں یہ جو ہے اتنی محنت میں نے کی اور یہ واقعی. The play which shot me to stardom was A Passage to India. Passage to India. جی بالکل. وہ پھر اتنا کامیاب بھی ہوا، پھر اس کے بعد وہ براڈ وے پہ بھی لایا گیا، پھر اس کے بعد کچھ دھاک بھی بیٹھ گئی، پھر اس کے بعد وہ I was also declared to be the most promising actor of the year وغیرہ وغیرہ. I feel deeply embarrassed talking about this. یہ دیکھیں یہ بچیاں جو بیٹھی ان کے لیے آپ نے جتنا کچھ بتایا بڑا سبق آموز ہے کہ ان کو محنت کا کچھ سبق ہو. اتنی مشکلات کے بعد محنت تو ہر شخص کرتا ہے اور کرنی چاہیے، ہر پیش خدا نے پھل دیا. دیکھیے مطلب یہ تو پھر کچھ بس اس کے بعد پھر راہیں کھلتی گئیں. ہم نے آپ کو ڈاکٹر جیواگو میں بھی دیکھا. جی میں بہت سی، اصل میں ایک دن میں بیٹھا یہ سوچ کے کہ کون کون سی فلمیں ہیں جس میں نے کام کیا ہے اور کون کون سے ریڈیو کے کھیل ہیں جو میں نے ولایت میں یا امریکہ میں کیے. تو مجھے بالکل میں اتنا کام کیا ہے مجھے یاد نہیں، جو کچھ یاد مجھے آتا گیا. یہ وہ نام ہے جس میں کہ آپ کی تینوں شرطیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں کہ کرٹکس نے بھی نہیں، ہرگز نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ خود میرا جو اپنا کام ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی زوم، بعض لوگ ایگزام بھی کہتے ہیں لیکن میں تو زوم ہی کہوں گا، نہیں قطعی. میں شاید میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ ایک اپنے نام سے مشہور ضیاء محی الدین شو، تو اس کا بہت ضرورت سے زیادہ چرچا ہوا اور بہت شہرا بھی ہوا اور بہت ہی لوگ پسند بھی کرتے تھے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی 39 یا 40 تھے پروگرام جو میں نے کیے کل. وہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برسوں تک میں وہ کرتا گیا صرف and these 41 or 39 shows that I taped were spread over a little over 2 years, کیونکہ بیچ میں ایک چھوٹی سی جنگ بھی ہو گئی تھی. اس میں آپ کا قدر کرام ہو رہا ہے. اس میں ایک پروگرام آپ کا تھا جس میں آپ نے جوش صاحب کو بلایا تھا، پان والے کو بلایا تھا، رونا لیلا آئی تھی اس پروگرام میں. نہیں رونا لیلا تو اکثر آتی تھی، وہ بہت نہیں وہ تو کثرت سے آتی. بالکل. تو وہ جوش صاحب والا جو پروگرام جی وہ ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور وہیں پہ دیکھو بچپن میں جوش صاحب تھے اور اس میں 2-3 اور، کیونکہ ہم اس پروگرام کی جو سمجھ لیجئے اس کا جو نقشہ تھا وہ یوں تھا کہ ایک یعنی ایک جس کو کہتے ہیں مرکزی بالکل کردار یا ایک شخصیت ایسی جوش صاحب جیسی یا بخاری صاحب جیسی، اور پھر ساتھ میں 2-3 اور لوگ. تو یہ جوش صاحب ہی کا پروگرام ہے جس میں ایمی منوالا رقص کر رہی تھی. جی بالکل. اور رقص کے دوران جوش صاحب نے جو فقرہ کہا وہ میں یہاں بچیاں بیٹھی ہیں دوہرا نہیں سکتا.
یہ جو ہے یہ ویب سائٹ ہے، یہ والد ہے جی میں سمجھا، اور اس میں یہ سرور اور تعارف اور آبی تھی اور کلام، آواز کی دنیا، تاثرات، عکس تحریری وغیرہ، کیوں زمین و زماں کی بات کریں، وہ جہاں ہے وہاں کی بات کریں گے. اس میں ہم نے کچھ لنکس ایسے دیے کہ جو حضرات ادبی ذوق رکھتے ہیں وہ پہنچیں اور یہاں سے آپ جب میر تقی میر پہ کلک کریں تو میر صاحب کا پوری چیزیں آ جائیں گی. غالب پہ کلک کریں تو غالب کی دیوان غالب پورا آ جائے گا، اور شرح وغیرہ، اقبال، مولانا روم، فیض صاحب. تو یہ ان کے جو فیوریٹ لوگ تھے جی شعرا، وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیے. بجا اور فیملی ٹری جو ہے شجرا، جس کا کبھی آپ نے اوپر دیکھا، یہ ان کی بکس ہیں، شارٹ ہسٹری آف سویلائزیشن، خلافت کا عروج زوال، آنے تاریخ اسلام اور علی وغیرہ وغیرہ. یہ اور یہ والدہ کا ایک اس میں گوشہ ہے پورا، کہ اس پہ کلک کریں تو I'm not going to go through the whole website here, but just to give you an idea. تو دیکھیے یہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے Right. تو میں میرے لیے بیکار، کیونکہ مجھے یہ آتا ہی نہیں جو آپ نے ابھی کیا. یہ جو کمپیوٹر کا وہ جو چوہا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھابھی کو تو آتا ہے، انہیں وہ تو بالکل اس میں آپ نے کہا وہ ایکسپرٹ ہیں اس وہ کا. بہت وہ میری بچی ہے جو 8 سال کی، وہ بالکل وہ ای میل پہ ایک دوسرے پیغام بھیجتی ہے. مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ ای میل پہ باقی یہ گھر میں بیٹھ کے پیغام فون پہ بھیجتی ہیں، اوپر سے نیچے بھیجتی ہیں پیغام. یہ بیٹھی ہیں سامنے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تیار ہے. تیار ہیں بھائی. تو وہ میں ذکر کر رہا تھا جوش صاحب کا، تو انہوں نے کچھ کہا تو وہ اس فقرے میں ایسی چیز تھی ذرا کہ ان کی سبکی ہوتی اگر وہ سن پاتی جو خاصا تھی تو شکر ہے. اور میں چونکہ وہ لائیو ہوتا تھا، وہ یعنی وہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ تو کیا جا رہا تھا، لیکن اس زمانے میں کوئی ایسی سہولتیں نہ تھیں کہ ہم بعد میں اس کو یوں کاٹ پیٹ کے یہ ایڈیٹنگ ذرا دشوار تھی وہاں. دشوار کیا نہ ہونے کے برابر تھی. اور یہ اس میں سے کسی کا حذف کر دیجیے گا یا یہ. تو مجھے گھبراہٹ یہ تھی کہ یہ اگر سننے والوں نے سن لیا تو یہ تو جانے دیں پورا ٹیلی ویژن بند ہو جائے گا. لیکن شکر ہے کہ اس وقت چونکہ تھاپ طبلے کی بھی تھی اور باقی ساز بھی تھے، تو بالکل وہ اس میں وہ جملہ نہیں جی 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 سمجھ نہیں اس میں، سوائے میرے کان میں زم ہو گیا. میرے کان میں جھک کے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ رقص آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اس کے ان کا اور میں ان کے جملے سے 100% متفق بھی ہوں. لیکن ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو شہرا تھا اس ٹیلی ویژن کے پروگرام تھا، میں واقعی آپ کو بتاتا ہوں، میں خود سمجھتا ہوں کہ شاید 2 ایسے پروگرام تھے جو بہت زیادہ برے نہیں تھے، بس باقی fairly ordinary work. So I've never really been satisfied with my work. اور یہ لوگ کہتے ہیں، میں کو اس میں کثر نفی کی بات نہیں، بلکہ کبھی بھی یہ خیال نہیں ہے. اچھا یہ ضرور خیال آتا ہے کہ شاید اگلی دفعہ اگر موقع ملے تو بہتر کریں، لیکن وہ بہتر ہوتا نہیں ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں ہائیلی سیلف کریٹیکل، ہائیلی انٹینسلی سیلف کریٹیکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ چیز ضروری تو ہے. I think this is kind of a key to your success or to anybody who gets up there. خود اپنے خوب سے خوب تر کی تلاش جو ہے، تلاش تو وہی ہے، لیکن وہ خوب تر ہو نہیں پاتا کوئی بھی کام. تو اپنے دیکھنے والوں پہ چھوڑیے نا، ہم لوگ سننے والے ہمیشہ، کیونکہ خود اپنے جو آپ کے پیمانے ہیں، جو معیار ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اگر وہ اسی جگہ پہ قائم رہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو بھی تسلی ہوتی ہے. لیکن sometimes I've felt a degree of satisfaction not when I perform myself but when I've directed things. Sometimes اس میں بھی خیال آتا ہے کہ نہیں اگلی دفعہ کروں گا تو یہ ذرا ٹھیک کروں گا یہ. مگر بات صرف یہ ہو رہی تھی کہ میرا جو کام ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی بہت زیادہ نہیں سمجھتا ہے قابل قدر.
کام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے تھے نا کون کون سے کھیل، اس لیے اب مجھے اس میں کچھ یادداشت کبھی ہو سکتا ہے، حافظہ بہت کمزور ہو گیا. لارنس آف عرابیہ بھی ایک تھی. جی وہ بھی، تو فلمیں تو بے شمار تھیں جو میں نے جو ایک فلم تھا میرا بوائے 10 feet tall، اس میں میرا کام بہت زیادہ برا نہیں تھا میرے خیال میں. اس طرح ایک دو اور چیزیں بھی، فلمیں بھی، ٹیلی ویژن کے خدا جانے میں نے کتنے کھیل کیے ہیں. اینڈ آئی مین پلئنگ لیڈنگ پارٹس، ایسے کھیل نہیں جس میں میں آ کے کہوں مائی لارڈ ڈنر سروڈ، یہ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا واپس یہ ضیاء محی الدین شو جو تھا جی، اور بڑا پاک مقبول ہوا، بہت لوگوں نے سراہا اسے، اب تک سراہا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ جو صاحب کا پروگرام جو اور اس میں جو کچھ پروگرامز تھے آپ کے، ان کو دیکھا جا سکے، اور پتہ ہی چلا کہ صاحب وہ پاکستان ٹیلی ویژن والے صاحب حضرات جو ہیں بڑی زیادتی کی. بہت زیادتی انہوں نے یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس ٹیپس کی کمی ہے لہٰذا اس کے اوپر ٹیپ کر لیں. تو میں نے ان سے یہ نہیں کہا، کہ کہنا تو چاہیے تھا کہ، لیکن واقعی میں محسوس کرتا ہوں کہ صرف آرکائیوز کی خاطر ان کو رکھ لینے چاہیے، کیونکہ یہ پہلا ایک ایسا بڑی بدقسمتی ہے پوری قوم کے ساتھ کہ اتنی مارکت الارا چیزیں ایسی اس کے اوپر ریکارڈ کر کے چیز جو ہے. بخاری صاحب کا جو پروگرام تھا بہت اس میں بھرپور اچھی گفتگو بھی ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً ہر باقی جو عناصر تھے اس پروگرام کے وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھے. وہ نہیں ہے جوش صاحب والا پروگرام نہیں ہے. راشد صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، کوئی پروگرام باقی اس کا ایسی کوئی مطلب کہتے ہیں کہ ایک آدھ شاید، بٹ ناٹ ان اٹس انٹائرٹی، شاید ایک آدھ کوئی ہو. حالانکہ مگر کس کو مجھ سے اتنی ذاتی پرخاش تھی یہ بھی میں نہیں جانتا، ہوگی ضرور. آپ کے ساتھ تو زیادتی ہے، لیکن ہمارے خیال میں آنے خالی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے یہ کہ یہ چیز جو ہے اس طرح سے حذف ہو جائے. لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ٹی ای لارنس کی 7 Pillars of Wisdom، ون آف دا گریٹسٹ بکس ان دا ورلڈ آئی تھنک، وہ پورا مسودہ ان کا تلف ہو گیا. کئی بہت قیمتی چیزیں دوبارہ انہوں نے لکھا. میں اگر اس قابل ہوتا کہ 7 Pillars of Wisdom جیسی کتاب لکھوں تو پھر ایک دفعہ لکھنے کے بعد کہاں ہمت رہتی کہ اس کو پھر دوبارہ شروع کروں. بہت مشکل کام. سو میں جناب والا میں تو بالکل اس کا قائل نہیں ہوں. جب تعریف کرتے ہیں لوگ تو میں ہیں کر کے سلام تو کر دیتا ہوں، لیکن اندر سے مجھے ایک خفت سی ہوتی ہے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. تخلیق I feel deeply embarrassed when people begin to praise me. میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کونے میں بس جاؤں. شاید اس کی وجہ یہ کہ میں جو اب بات کروں گا اس کو تضاد مت سمجھیے. like many actors that I know, I'm an intensely shy person. I avoid people. I think yes. لیکن جب میں اسٹیج پہ ہوں تو پھر وہ اور چیز ہے، کیونکہ پھر وہ میرا ایک پیشہ ورانہ کام ہے اور اس وقت مجھے جھجک وہ نہیں ہوتا. لیکن اب بھی اگر مجھ سے کہا جائے کہ کھیل کرو اور آؤ come and play King Lear تو میں پہلی رات تو میں I'd be a bundle of nerves. I really would be. لیکن یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. میں سر جان گیلگوڈی سے کہتے سنا کہ یہ اگر جس شخص کو نہ ہو یہ نروسنس، یہ تھوڑی سی جو پیٹ میں تتلیاں پھڑپھڑاتی ہیں، بٹرفلائز، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ پوری نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے جی. تو وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. لیکن جب آپ اندر جاتے ہیں اور شروع میں پہلا فقرہ بولتے ہیں اور زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح وہ حلق تقریباً خشک ہے. لیکن یہ بھی ایک پیشہ ورانہ طبیعت کی بات ہے کہ آپ اپنی جو بھی آپ کی نروسنس ہے بالکل ایسا that should not be communicated. I think you have just described how I feel right now in your presence. تو تخلیق کے حوالے سے ایک سوال آپ سے. ضیاء محی الدین جی، تخلیق کے حوالے سے بتائیے کہ والدین کہاں سے، والد کا نام، والدہ کا نام، اور کہاں
جائے پیدائش؟ میں جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے میں لالپور میں پیدا ہوا، جی، جس کو آج کل شاید فیصل آباد، جی بالکل. میں وہاں پیدا ہوا، اور والد میرے خادم محی الدین ان کا نام، اور وہ پروفیسر تھے، اور گھر کا سارا ماحول ایک قسم کا ایکیڈیمک سمجھ لیجیے تھا، اسی میں پلا بڑا. اور کیا کہوں، ہر ذہین بچے کی طرح میری بھی، میں اکیلا چونکہ اکلوتا بیٹا تھا، میری والد سے ایک خاص عمر میں آ کے آئی واز دی ایڈولیسنٹ ریبل. ہوتے ہی ہیں، نہ ہو تو وہ بھی غلط بات ہے. جس طرح ہر ذی ہوش اور ہر شریف اور ہر ذہین انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص وقت میں مارکسزم کی طرف توجہ کرے، لیکن یہ بھی اس کی ذہانت کا ثبوت ہے کہ وہ اس سے نکل بھی آئے، ورنہ لوگ اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. سو یہ تمام چیزیں میں ان سے گزرا، اور میرے والد کو یہ شکایت تھی کہ بالکل میں گویا بگڑ رہا ہوں، یا بات نہیں کر رہا ہوں، یا میں کہیں خدا جانے کیا ہو گیا مجھے کہ میں بالکل ہی لاؤبالی پن میں. اور سو ان نے میرے ایک دوسرے پروفیسر صاحب سے، پروفیسر سراج بہت ہی مشہور پروفیسر لاہور میں تھے انگریزی کے، ان سے شکایت کیا کی کہ پتہ نہیں بات نہیں کرتا، بات کرتا ہے تو بہت ہی، اور گھر میں کوئی اس کو آنا نہیں چاہتا. اور تو انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ یہ ایک ہے سب کو. میرے والد بھی اس حد تک نفسیات سے واقف تھے کہ یہ ہو جاتا ہے. جی جی. لیکن بہرحال سراج صاحب نے مجھے بلایا اور بہت سی باتیں کی، لیکن میں چلنے لگا تو انہوں نے ایک فقرہ مجھ سے کہا تھا جو میں آج تک نہیں بھولا، کہ واٹ پیرنٹس ڈو فار چلڈرن. اچھا میں ویسے بتاؤں جیسے سراج صاحب نے جی، اور وہی واٹ پیرنٹس ڈو فار چلڈرن، اور وہی دیٹ از نیچر. اور وہی بٹ واٹ چلڈرن ڈو فار پیرنٹس دیٹ از کلچر. واہ. آنیسٹلی ابھی تک میں سوچتا ہوں تو میں ایک رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے جب اس پہ سوچنا شروع کیا، جو بچے کرتے ہیں بڑا اچھا جو وہ کلچر ہے. جی. تو ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں وہ تو قدرتی فطرتی بات ہے. آپ اگر اس مگر مچھلی کو دیکھیں جو اپنے انڈوں کو جب وقت آتا ہے ان کے پھوٹنے کا، جی جی، تو اس میں سے بچہ نکلتا ہے، اور وہ سب بچوں کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ان دانتوں کے اندر چبا کے رکھتی ہے. تو یہ تو قدرت کو ممتا ہو گئی. لیکن پھر بچے جو کرتے ہیں وہ ہے وہ کلچر ہے. اگر کلچر کا لفظ کے بے شمار مشتقات ہیں، ایک سملیرٹی تھوڑی سی جو ہے، اور اسے کہنا چاہیے ایک حوالہ جو چھوٹا سا آیا اور خاصا بڑا حوالہ. بہرحال آپ کے والد درس و تدریس کا سلسلہ تھا، یہی سلسلہ ہمارے جی 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 گھر میں علاوہ کتابوں کے باقی چیزیں کم تھیں بہت. جی جی جی. اور تو جب والد نے، باپ جی نے ہمارے 2 برس پہلے انتقال سے، جو ناگہانی ان کی ایک ہوا کہ انڈیا گئے، ریٹائر ہونے کے بعد انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. تو آپ بیتی میں ان کا ایک جملہ ہے، اور وہ اس ماحول کے لیے ہے، تو اس میں سب بچوں کا ذکر کیا انہوں نے، اور بچوں کے ذکر کے ساتھ ایک جملہ ان کا ہے کہ آج کل والدین کے فرائض ہوتے ہیں، حقوق نہیں ہوتے. تو ایک یہ بھی ریفرنس میں ہمیں یاد آ گیا جملہ بابو جی کا. آپ کے ریفرنس سے بات ہو رہی تھی جناب خادم محی الدین صاحب کی، والد آپ کے، کہ کس عمر میں آپ نے خیر بات کہا گھر کو، اور اس سے پہلے نہیں گھر کو جب خیر بات کہا تو اس کے بعد ذرا سی بلوغت کا کچھ جب احساس ہوا، یا بلوغت سمجھ لیں کہ لیکن اس سے پہلے کہ وہاں جائیں، والدہ کا ذکر آپ کا رہ گیا. میری والدہ، میں آپ سے کیا عرض کروں،
سوائے شفقت کے اور کچھ نہیں. ان سے ملا اور وہ بیچاری ایک بالکل پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی. میرے والد سے شادی کے بعد میرے والد نے ان کو کچھ 2-3 الف ب سکھائی اور کچھ لکھنا سکھایا. بالکل مجھے تو ہم تو اماں انہیں کہتے تھے. مجھے تو اس وقت میں نے شاید خط لکھا تھا. اس زمانے میں انگلستان میں وہ تو ہوتا نہیں تھا ٹیلی فون کا سلسلہ. جی جی. کہ وہاں کسی ایسی جگہ پہ ضرورت پڑ گئی کہ والدہ کا نام کیا ہے. تو میں نے خط میں کہا کہ آج تک ہمیں کسی نے یہ میں سچ آپ سے کہہ رہا ہوں. بالکل. تو والد نے پھر خط لکھا کہ اچھا ممتاز نام ہے ان کا. اچھا اچھا اچھا. تو قطعی نہیں, میری بہنوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. یہ نام تھا لیکن یہ نام نہیں تھا ان کا اصل. میرے والد نے شادی کے بعد ممتاز رکھا. ان کا نام یہ دیا. خدا جانے میری والدہ کا نام کیا ہوگا. کچھ زبیدہ فاطمہ اس طرح کا نام ہوگا میرے خیال میں. فاطمہ. راستے میں جو جیسا تذکرہ ہوا کہ آپ ظاہر سے تو بیٹوں میں آپ تھے جی, اور 5 بہنیں. 5 بہنیں تھیں مجھ سے بڑی جی, اور ان کے آپ اکلوتے بھائی. اور میں ان کا اکلوتا بھائی تھا. سب سے بعد میں ہوا. تو لہٰذا آپ سمجھیں گے کہ ناز و نام و ناز اور کیا کیا اور لاڈوں کا پلا اور اسپوائلڈ بریٹ وغیرہ. شاید مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے بچپن. آپ کے خیال میں ایسا کچھ نہیں تھا؟ کوئی بہت زیادہ لاڈ تو نہیں ہوا. بہنیں مجھے یاد ہے, بڑی بہن تو ہمیشہ نہلاتی تھیں تو اس قدر کان کھرچتی تھیں جیسے بالکل کوئی پتیلی مانج رہا ہو. یعنی میں بہت گھبراتا تھا. شاید سب بچے گھبراتے ہیں. نہیں بھائی وہاں گرم پانی تھا نہیں, پانی ٹھنڈا تھا. ہمیں بھی بہت یہ مشکل ہوتی تھی جو امی نہلاتی تھیں تو. جی ہاں, لیکن شاید اماں جو بھی بچوں کی نہلاتی ہیں تو اس میں اتنا احساس نہیں ہوتا کہ کچھ کھرچا جا رہا ہے یا کیا. امی کو تو برابر کرتے ہیں. سو اب ان میں سے تو ایک ہی بہن ہے جو باقی رہی. آپ بتائیں کہ یہاں انڈینیاپلس جی ایک میری ہمشیرہ ہیں. بہن آپ کی انڈینیاپلس میں ہیں جی, اور بس وہی ہیں. ایک وہ ہیں اور ایک میں ہوں, باقی تو سب گزر گئیں. تو کیوں نہ ان بہن کے نام سے شروع کریں کہ مطلب ان کا نام رضیہ ہے اور وہ ان کے جو شوہر تھے وہ بہت بڑے انیٹمسٹ تھے. سو وہ پروفیسر ایمیریٹس تھے وہاں انڈینیاپولس یونیورسٹی میں. انہوں نے بھی بہت کتابیں لکھی. تو یہ بہن جو ہیں میری, یہ اب 86 برس کی ان کی عمر ہے اور اکیلی رہتی ہیں. اور بالکل اصرار ہے ان کا کہ میں ابھی تک اپنا کام کر سکتی ہوں. میں ابھی پرسوں مل کے آ رہا ہوں اور خود ہی سارا کام کا انتظام خود کرتی ہیں اس حد تک ابھی تک. جس کو اس کے بعد میز کو چھونے کو جو انگریز کا فقرہ ہے کہ لکڑی بالکل لکڑی نہیں ہے, وہ اصلی لکڑی ہے تو میں چھو لیتا ہوں. سو باقی بہنوں کے نام سب کے, میری ایک بہن, بڑی بہن کا نام حمیدہ, ان سے بعد چھوٹی آپا تھیں رشیدہ, پھر میری ہمشیرہ جو رضیہ, اور پھر صفیہ اور سریا گئیں, پھر صفیہ گئیں, پھر رشیدہ گئیں, پھر حمیدہ آپا گئیں. سو لیکن میں ایک خاص عمر میں جب ملک سے چلا گیا, 19-20 کے درمیان میری عمر تھی, اس کے بعد سے میرا کوئی رہا نہیں مطلب رابطہ تعلق اتنا. لیکن اب تو یہ کہ کچھ ایسا تعلق جڑا. اب جب آیا ہوں تو میں سے ایک بہن ہے, وہ میں کراچی میں آیا ہوں, وہ انڈینیاپولس میں رہتی. میں وہ انہوں نے بہت اصرار کے بعد وہ آرٹس اکیڈمی تھی PIA کی, تھوڑا سا بتائیے. اس کی میں سربراہی تھی. وہ ایک کمپنی تھی جو پاکستان کے لوک ناچ وغیرہ تھے اس کو. تو مقصد یہ تھا کہ اگر باہر کے ملک میں اپنی ثقافت کا مظاہرہ کرنا ہو تو پھر کچھ آپ کے یہاں سے بھی ایک ٹولی جائے. اور یہ لفظ جو TROUPE جس کو پورا پاکستان ٹروپے کہتا ہے, ٹروپ لفظ ہے, لیکن پاکستان انگریزی کے ساتھ کیا کیا اور زیادتیاں کرتا ہے اس کا میں ذکر نہیں کروں گا.
وہ تو میری قیادت میں کئی دفعہ انہوں نے بھیجا، کبھی روس. بالکل بالکل، بڑا وہ بھی بڑا کامیاب دور رہا نا اس سلسلے. جی ہاں تھا، لیکن ناچ کا احیاء نہیں ہو پایا، اور ناچ کا احیاء ہو نہیں پائے گا جب تک آپ کا معاشرہ قبول نہ کرے ناچ کو، اور یہ نہ سمجھے کہ ناچ کرنا صرف رنڈیوں کا کام نہیں ہے. سب سے بڑی بات بہت بہت زیادہ ضروری ہے. سو اس میں جو بھی بچیاں جب لائی گئیں، اور کئی میرے ہوتے ہوئے بہت سی، کم از کم 8-10 لڑکیاں اس میں آئیں، جس کے بعد جو ہمارے بڑے بڑے پرچے ہیں، کیا نام کس کا، جس میں میرا اتنا نام لے کے 2-2 3-3 کالم کی سرخیاں کہ یہ شخص قوم کی بچیوں کا اخلاق تباہ کر رہا ہے. سو ظاہر ہے جوش صاحب تو آزا کی شاعری کے. جی 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 بالکل، اور فقرہ بھی اچھا ہے جی، اور اب تو کلیشے بن گیا ہے، بالکل بہت دفعہ استعمال ہو چکا ہے. بالکل اسی میں پہلی دفعہ جی. اور کمال یہ ہے کہ جب میں نے پوچھا جو صاحب یہ رقص، تو بجائے یہ کہ جو بھی کر رہی تھیں، جو کچھ کیا انہوں نے، کہ ہاں صاحب کیوں نہیں، رقص آزا کی شاعری، پھڑکتا ہوا کھٹ سے آیا جملہ. بہت یہ جوش صاحب کا جو پروگرام تھا، اس کو جوش صاحب کو منوانے کے لیے اس میں میرا کام اتنا دخل نہیں تھا جتنا افتخار عارف اور عالیہ امام کا. جی ہاں. ان 2 لوگوں نے بہت سفارش کی کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے. تو میں کئی مرتبہ جوش صاحب کے مکان پہ گیا، اور وہ گھڑیال رکھ کے اپنا جو ہے خوراک اپنی شروع کرتے تھے. وہ گھڑیال بجتا تھا 6 بجے یا 7 بجے، تو پھر وہ، لیکن ہمیں شرف نہیں ہوا کہ وہ کہیں کہ اس خوراک میں آپ بھی شامل ہوں. بہرحال وہ کسی کو بھی اس کی نہیں تھا، لیکن بہت ان کا کرم تھا کہ وہ آئے اس میں. اور یوسفی صاحب کا پروگرام بھی بہت ہی کامیاب سمجھا گیا، وہ بھی تشریف لائے تھے. سو وہ ایک عجیب دور تھا جب I could invite whoever I wanted to, and I could determine the kind of shape the program would have. But very soon I began to sense that there were going to be strictures. مثال یہ کہ نصرت بھٹو سے میں نے کہا کہ آپ آئیے، وہ مان گئے. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ان کا جو مکان ہے کلفٹن پہ، وہاں ان کو وہاں میں ان کے پاس 2-3-4 دفعہ گیا کہ بھائی نہیں آپ اس کو یوں کہیے گا. اور بہت زیادہ ان کو تھا کہ میں بول نہیں سکتی زبان، تو کہ نہیں اس کو اس طرح کہہ دیجیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور آپ چاہیں تو کوئی اس میں انگریزی بھی بول دیں تو کوئی حرج نہیں. تو یہ میری پہلی ملاقات بھٹو صاحب سے مکان پہ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ انگریزی میں مجھ سے کہا کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو کیوں اپنے پروگرام میں. تو میں نے ان سے کہا، انگریزی میں جواب دیا کہ مجھے کوئی ایک ایسی وجہ بتا دیجیے کہ وہ نہ آئے، کہ کیوں نہ آئے. He looked at me and then went away. پھر اس کے بعد مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے، I said, give me one good reason why not. کہہ رہے تھے ویری گڈ آنسر ایکچولی. تو کوئی ٹھیک. تو وہ آئیں، تو جب وہ آئیں تو چل کے حکومت کے جو ارباب حل و اقتدار ہیں ان کی گھنٹیاں بج گئیں. وہاں سے اڑ کے لوگ آئے مجھ سے کہ آپ نے انہیں کیوں بلایا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بلایا جس طرح، یعنی اب مطلب یہ کہ میں پوچھا کروں گا کہ اس کو بلانا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ آ جائیں گی اس پروگرام میں تو جو موجودہ حکومت ہے اس لیے بلایا ہے کہ وہ کہیں کہ اے پاکستان کے عوام تم بغاوت کرو اور اس حکومت کا تختہ الٹ دو، کہ یہ مقصد ہے. میں بالکل یہی الفاظ تھے. ان سے گفتگو ہوگی جو بھی کہ عورتیں سیاست میں آنا چاہتی ہیں نہیں آنا چاہتی ہیں، آپ سیاست میں ہیں کب سے ہیں، کیوں ہیں، واقعی ہیں یہ صرف اس لیے کہ آپ کے شوہر سے وغیرہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ خاتون. جی. تو لیکن ماتھا میرا اس وقت چھنکا کہ یہ تو اب تو یہ کہیں اس کے بعد کوئی ایک تو حکومت کا تو ہے وہ لکھ کے بھیج دیں کہ نہیں پہلے بتایا جائے کہ اپروو ہونا چاہیے لسٹ پر. تو وہ نہیں، ایڈیٹوریل فریڈم اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ
سو میں نے یہ میں بہتر ہے اس کو ختم کروں. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا اگر اس وقت تو اس پروگرام کو کئی برس تک اتنا اس حد تک وہ مقبول تھا, چلا سکتا تھا. لیکن مجھے ایک اور خیال جو میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مجھے یہ بھی ہلکا ہلکا احساس ہونا شروع ہوا کہ میں تو اگر یہ پروگرام اس طرح اتنی ہر طرف سے تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں تو میں بہت جلد یہ محسوس کرنا شروع کروں گا کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا ہوں. اینڈ دیٹ از اے ڈینجرس تھنگ. جیسس, آپ کا ٹھیکہ بڑا مشہور ہوا اس میں جی ہلکی سی موسیقی ہوتی تھی وہ اور بس یہ ایک شوشہ تھا, اس میں اور بھی شوشے تھے تو دیجیے ذرا ٹھیکہ. کوئی ایک تو نظم بھی ہے یا جی نظمی ہوتی تھی تو اس کے پیچھے کوئی ایک پیس اس پروگرام کا جو آپ کو یاد ہو, جو آپ کا فیوریٹ ہو. یاد ہے لیکن میں ہرگز نہیں تھوڑا سا نہیں, میں بالکل آنے والی نسلوں کے لیے بالکل اس طرح کی چیز. مجھے کیا شاکرہ کی ماں آج تک وہ جو بولتی ہیں بولی اس پوری قوم جو ہے وہ اب یعنی کمال ہے کہ, اور میں قوم کی حافظے کی داد دیتا ہوں کہ اب بھی 2008 میں جب کبھی اول تو میں محفلوں میں جاتا ہوں, ہاں صاحب وہ کیا تھا شاکرہ کی ماں, یہ بولی سنائیے تو ذرا. گویا میں ایک شاعر ہوں اور یہ ایک میری نہایت عمدہ اور غزل جو میں نے لکھی اور وہ میں بخود سے سنا, ذرا میں سناؤں. سو وہ فیض صاحب کا ایک ٹکڑا سنا دیجیے. آپ نے آپ کے بہت ہی پسندیدہ شاعروں میں سے فیض صاحب بہت پسندیدہ شاعر ہیں اور شعراء بہت پسندیدہ ہیں. فیض صاحب کی بہت دیکھیے کہ فیض صاحب کا کمال یہ ہے کہ ترقی پسند اور کمیٹڈ شاعر ہوتے ہوئے بھی وہ شاعر ہیں. ورنہ بہت سے نام لوں گا تو لوگ جذبز ہوں گے, بہت سے اور شعراء جو جن کا مسلک بھی یہی تھا. وہ ٹھیک ہے صبح سویرا کی حد تک ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر, مگر فیض صاحب کی کہ ایسی ہی نظم ہو جس میں ان کا اصلی مقصد یہی ہو کہ بھائی کب یہ اندھیرا چھٹے گا اور کب شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات. یہ کتنا یعنی استعارہ بھی بہت عمدہ ہے, اور اگر آپ کہیں امیجری تو وہ بھی بہت عمدہ. شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات, یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. واہ واہ کیا عمدہ نظم. واہ واہ. جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. یہاں نظم ختم ہوتی ہے ایک استفہامیہ اس پہ. سو جی فیض صاحب اچھی بہت اچھی نظم نکالتے ہیں. راشد صاحب بہت آپ نے سنائی اس پروگرام میں. واہ. راشد صاحب 20ویں صدی کے بڑے شعراء میں سے راشد صاحب نظم نکالتے ہیں. اب وہ تو جو عام چیزیں ہیں جو پھر ایک یہی نظم اس قدر مشہور ہوئی کہ اب وہ زندگی سے ڈرتے ہو, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی, روشنی سے جی روشنی سے ڈرتے ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن خیر شاعری غالب آپ کے بڑے فیوریٹ رہے اور فیوریٹ ہیں اور رہیں گے. وہ تو ایک سوال ہے بہت ہی, ایک لوگ کمپیئر کرتے ہیں میر تقی میر کو اور غالب کو. میری اپنی رائے اپنی جو ہے وہ آپ تک ہم پیش کر دیں گے, لیکن ان دونوں میں کیا فرق کرتے ہیں؟ مطلب میں پہلی تو یہ کہوں گا کہ 18ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر میر تقی میر میری نظر میں. جی 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر غالب. 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر اقبال. یہ تو خیر کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میر صاحب بہت بڑے شاعر, بہت. میر صاحب کے تو 9 دیوان ہیں. بالکل. اور کیا دیکھیے اب حسب حال شعر جو اس وقت جو ملک کے جو ہم سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ گفتگو ہوتی ہے نا کہ حالات کتنے پہلے سے خراب ہو چکے ہیں یا کتنے مخدوش ہیں یا کتنے حالات. کن نیندوں رات سوتی ہے اے چشم گریہ ناک,
مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا، مشگاں تو شہر کو کیا کہنے ہیں، کیا یعنی اس لیے کیا کہنے ہیں کہ 1795 میں جب بھی لکھا ہوگا اور آج 2008، حالانکہ ان دنوں میں کیا حالات ہوں وہ تو ہم تاریخ کی کتابوں میں یا خود اپنا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دم سے جس طرح بے شمار شیکسپیئر کی لاکھوں فقرے ہیں جو آج کے حالات پہ ٹن سے، تو یہ اگر آج کے حالات کے بارے میں میر صاحب بہت بڑے شاعر غالب نے کم لکھا، 10 گنا کم لکھا میر صاحب سے، یہاں تک اردو کا حوالہ ہے، لیکن ان کی جو زندگی غالب کی شاعری میں ہے وہ زندگی میر صاحب کے یہاں کہیں کہیں ملتی ہے، لیکن اور فلسفہ جو مضمر ہے وہ جی، اور سہل ممتنع تو اپنی جگہ. تو اگر یہ کہیں یہ میں مثال اس کی ضرور دوں گا کہ اور یہ میں دوستوں سے کچھ احباب سے تو یہاں بھی ہیوسٹن پہ بھی ذکر کیا کہ میں ڈکشن پڑھاتا ہوں. ڈکشن کا مطلب انگریزی کی ڈکشن بھی میں پڑھا بھی چکا ہوں، لیکن ہمارے یہاں فضول ہے اردو کا، تو ڈکشن کا لفظ انگریزی ہے، لیکن ڈکشن کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو شاعری کا ڈکشن ہوتا ہے، ایک شاعر کا ڈکشن اس کا سمجھ لیں، اس کا اپنا لہجہ، اس کا آہنگ بلکہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے، لیکن ڈکشن ڈرامائی اور in terms of the theatre, diction is the manner in which you speak, the way in which you approach a text, اور اس ٹیکسٹ کو اس عبارت کی صحت کتنی ہے، اور پھر اس کی اگر میں یہ لفظ جوش صاحب تو بہت ہی مجھے نانا ہوں گے اگر میں ادائیگی کا لفظ کہوں، بہت خفا ہوتے تھے، بہت زیادہ خفا ہوتے تھے کہ یہ کیا، اور یہ رہائش کہاں کا لفظ ہے، یہ کیا کون سی زبان ہے. بہرحال جب ادائیگی ہوگی تو وہ کس طریقے سے، اور پھر اس ادائیگی کو آپ کو کس طرح سے ہم آہنگ کرنا ہے جو مطلب ہے اس عبارت کا. تو پڑھاتے پڑھاتے میں نے کہا اپنے لوگوں سے، اپنے لڑکوں لڑکیوں سے، چھوٹی سی 8-9 لڑکے جو بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ کہ میں رکھتا نہیں ہوں، یہ کام ایسا نہیں ہے کہ میں آپ ایک مصرع لکھ رہا ہوں تو آپ ذرا مجھے بتائیے کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یارب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی. تو میں نے پوچھا کہ بتا رہا تھا جی راستے میں بات وہی کہ مکتوب کا مطلب، ارے بھائی مکتوب کا، چلیے مکتوب کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مکتوب کا مطلب ہے خط. اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. کھلے گا کس طرح مضمون میرے خط کا اے خدا، کس طرح مضمون کھلے گا کہ اس کا قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی. اچھا، ڈکشن کے جو بھی لوازمات ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کو زبان کے محاوروں، زبان کے روزمرہ سے اس حد تک واقفیت ہونی چاہیے تاکہ جب آپ اسے بول رہے ہوں تو اس میں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز آپ نے یاد کر کے بول رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کی اپنی زبان ہے، جو ایک پیشہ ور اداکار کے لیے انتہائی ضروری، لیکن جو ہمارے ملک کے اداکاروں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اس کے لیے پھر کچھ پڑھنا پڑھانا بھی پڑتا ہے. ڈکشن اور یہ جو ووکیبلری بیسک ہے یہ صحبتوں سے نصیب ہوتی ہے، کتابوں سے بھی ملتی ہے. کتابیں لوگ پڑھتے نہیں زیادہ. جی، اس کا شعور کتابوں میں پڑھنے سے، خود ڈکشن تو آپ جب تک اس پہ محنت نہیں کریں گے. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی. تو انہوں نے کہا مطلب بالکل صاف ہے کہ میں جو کچھ اسے لکھتا ہوں وہ کس طرح اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے. بالکل. جبکہ جب اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ جو کاغذ ہے اس کو تو جلا دے گی. بالکل. بات یہ میں نے ان سے شروع کی تھی کہ محاورہ کیا چیز ہے. قسم، روٹی کھانا محاورہ نہیں ہے،
پھل کھانا محاورہ نہیں ہے لیکن قسم کھانا محاورہ ہے, ٹھوکر کھانا محاورہ ہے, کیونکہ ٹھوکر ایک ایسی چیز ہے جو کھائی نہیں سوائے محاورے. تو یہ محاورہ ہے, قسم کھائی ہے, قسم کھا رکھی ہے کاغذ کو جلانے کی. لیکن قسم کھائی ہے جو ہمارا محاورہ ہے وہ اگر میں وہ دو طرح سے ہے. قسم کھائی کا یہ مطلب بھی ہے, قسم کھائی ہے کاغذ کے جلانے کی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ کاغذ نہ جلائے گی یا نہ جلائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غالب کا محبوب بالکل کوئی لڑکا تھا جس کی مسیں نہ بھیگی ہوں اور جو دلکش میر صاحب کے جیسے تمام اشعار ان کا جو معشوق ہے وہ تو عطار کا لونڈا ہے یا کوئی اور جس اور کسی لڑکے پہ جس پہ. لیکن غالب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ان کا مزاج ویسا نہ تھا, تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کھائی ہوگی, وہ لڑکی ہے اس میں. تو اگر اس نے اس شعر کو, کیونکہ غالب اس طرح کا آسان جو آسی رام نگری جیسا شاعر تو غالب تھا نہیں, یا میں نے غلط نام لیا آسی رام نگری, بہت سے اور میں بنا دیتا ہوں نام آپ کو, وامق چندی گڑھی, ایسے شاعر تو نہیں تھے غالب. مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ اس کافر نے, اس محبوب نے, اس معشوق نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اس کاغذ کو نہ جلائے گی. تو میرے مضمون, میرا جو دکھ ہے, میرا جو کچھ میں اپنا دکھڑا اپنے دل کے حالات لکھتا ہوں وہ کس طرح پتہ, تو یہ ہے کہ پہلے تو خط جاتا تھا تو اس کو جلا دیتی تھی, تو پھر تو کم از کم اس میں سے شعلہ اٹھتا تھا, وہ دھواں جو تھا اس سے اس کو میرے غم سوز کا اندازہ ہو جاتا تھا. قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی. اور یہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ میرے نزدیک یا میں ہوں, میں نے یہ تشریح کی ہے, یہ بالکل ایسی چیز ہے جو لوگوں نے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو شعر ذرا سا اس میں پیچ آ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو اب اس وقت یہ سوچنا کہ لوگ تشریح کریں گے, اور غالب تو وہ خوددار, بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھرائے درے کعبہ اگر واہ نہ ہوا, ہم نہیں جائیں گے وہاں. تو یقیناً غالب تو یہی ہیں. یہ تو سو غالب جیسا شاعر صدیوں میں بھی نہیں پیدا ہوتا. بس یہی بات تھی کہ جب آپ نے بس جی sorry Rothmans. Do you know I was appearing in a play on the West End, a classical play, Volpone, Ben Jonson's, and I lost my voice. This was in 1967, and I went to my doctor and he said I used to smoke Player's number or Navy Cut, which was unfiltered and very strong cigarette. آپ اب تو بناتے ہی نہیں. So he said, you smoke? My doctor said, I'm not going to do anything to you. میں نے کہا یہ اس زمانے میں, اور وہ خود بھی سگریٹ پیتا تھا. تو میں نے کہا I have to go on tonight. یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. کہتا, اس نے کہا میں کر دوں گا تمہاری آج شام کی پرفارمنس کے لیے ریسٹور. Promise me that you give up smoking this book. اس نے مجھے ایک فلم دکھایا کہ سگریٹ جب پیتے ہیں, فلم کیا ہوتا ہے وہ ایک اسکرین پہ, تو ایز یو انہیل ایکس نمبر آف میٹیورز اسٹرائک یو, جب بالکل لائک کلاشنکوف بلٹس یا وہ کیا اسٹین گن, 30 million meteorites. But when you smoke with a filtered or a cork taped off, تو بالکل وہی میٹیورز ویسے آتے ہیں لیکن وہ ذرا یوں ہو جاتے ہیں, ذرا سافٹ لینڈنگ ہے. سو آئی دین وہ ٹھیک ہے, اس نے کر دیا, وہ بات ختم ہو گئی. تو میں نے پھر
کہا کہ اب میں کون سا سگریٹ، تو میں نے یہ سگریٹ شروع کیا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میں بھوسا پی رہا ہوں، یعنی کوئی بالکل سگریٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ دن اور آج کا دن آئی ہیو چینج دس برانڈ. تو اس کو میں اپنی وفاداری کہتا ہوں. یہ میں ولایت سے منگاتا ہوں، یہ سگریٹ پاکستان میں نہیں ملتی یہاں. اور یہ بھی آپ کم پیتے ہیں؟ بس کھلنا کم کلی نے سیکھا. جی تھوڑی سی دیر کے لیے چلتے ہیں بس غالب کی طرف واپس. تو ذرا اگر یہ کہا جائے جی کہ جیسا آپ نے کہا کہ 17ویں صدی پھر 18ویں پھر 19ویں، اس میں کوئی تاریخی سیکوینس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی رائے سے اتفاق ہے. لیکن غالب کے بعد ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی تک، ایک تو یہ کہ غالب کا شعر جو ہے ابھی بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا کہ ان کے زمانے میں تھا. تو اسی زندگی کا ایک حوالہ. تو ایک محیط ہے، مطلب ایک صدی ہے، اور اس وقت جو ورک ہے جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے جی اس میں وہ کیلیبر ابھی تک تو سامنے نہیں ہے. فیض صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، سب اپنی جگہ موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جدید شعراء میں فیض صاحب کا مقام اپنی جی جگہ. افتخار عارف صاحب بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور بڑا اچھا اور بھی شعراء ہیں جی، کوئی اس میں کوئی شک نہیں. بہت 20ویں صدی نے تو بہت زیادہ لوگ لیکن غالب کا جو وہ دیوان غالب ہے، وہ آپ جہاں سے کھولیے جو شعر پڑھ لیجئے تو سر دھنتے رہیے اس میں. تو وہ نہیں لگتا کہ یہ 18ویں صدی کی بات ہے یا 19ویں صدی کی بات ہے. یہ لگتا ہے کہ کوئی ہم میں سے ہی ابھی ہماری دل کی بات سامنے آ گئی. بالکل، خواہ ان کا شعر اگر کوئی فلسفیانہ معنی نہ رکھتا ہو تب بھی. بالکل. قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے. واہ، یہ رشک کی ایک مثال. لیکن دوسری طرف ہم رشک کی اس مرتے ہیں والے ان کی تمنا نہیں کرتے. ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے. واہ واہ. مرتے ہیں مگر ان کی تمنا نہیں کرتے. جوش صاحب نہیں جی، ہمیں بالکل اتفاق نہیں تھا ان سے اس سلسلے میں، اور ہماری کیا مجال کہ ان سے کسی سلسلے میں بھی کچھ کریں. ایک مشاعرے میں جس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور آپ نے رفاعی امام کا تذکرہ کیا، ان لوگوں نے ایک انٹرویو ان کا کیا تھا ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے، جس کی کہ کچھ چیزیں لیک ہو گئیں جو ہونی نہیں چاہیے تھیں. جی سنا میں ملک میں نہیں تھا. اس قصہ سنا. آپ نے انٹرویو سنا؟ وہ نہیں، وہ اس میں میں نے اس کے بارے میں ذکر نہیں، وہ توفتاً ہم بھیج دیں گے، اور موقع لگا تو ہم آپ کو جانے سے پہلے شاید دے بھی دیں. وہ اتفاق سے موجود ہے پورا. لیکن مشاعرہ جو ہو رہا تھا، جو صاحب جب پڑھتے تھے تو ان کی ایک عادت تھی کہ جب تک مصرع نہیں اٹھاؤ جی دوسرا مصرع نہیں پڑھتے تھے. بالکل. اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس مصرع کو جی اٹھائیں. تو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے تھے. اس میں حمایت بھائی بھی موجود تھے، اس میں اس زمانے میں قرار نوری صاحب ایک ہوتے تھے، سکندر بھی ہوتے تھے، دوسرے لوگ، سارے لوگ، فیض صاحب بھی اس مشاعرے میں. تو انہوں نے مصرع پڑھا، اور اتفاق سے اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے. انہوں نے کہا پھر پڑھیے. دوبارہ پڑھا، پھر رک گئے اور کہنے لگے کہ فردوسیو رومی سمجھتا ہوں آج اسے جو میرا مصرع بھی صحیح دہرا دے. تو یہ عجیب و غریب ان کا جملہ دور حاضر کے لیے. اور جو انٹرویو ہے وہ قابل عجیب و غریبی بات ہیں. اس میں ہیں ڈاکٹر علی رحمان، پروفیسر آفاق حیدر صاحب موجود تھے. اچھا. ڈاکٹر آفاق حیدر یہیں پہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے، ارکن صاحب وہ بھی تھے اس میں. تو وہ آپ تک پہنچے گا. دور جدید جس دور میں آپ ہم اس وقت بسر کر رہے ہیں، آپ کا کون سا پسندیدہ شاعر ہے اس وقت؟ ایسا شاعر جو کہ میں ڈھونڈوں اس کا کلام کہ کوئی نیا یا کوئی آیا ہے، یا
میں اصل میں بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا جانے یہ شخص تو مجھے شعراء اپنی کتابیں تھوک کے حساب سے بھیجتے ہیں اور میں شرمندہ یوں ہوتا ہوں کہ میری شاعری بہت دیر میں اور بہت شاید بہت اپنی کمتری کا احساس ہوتا ہے، میں سمجھ بھی نہیں پاتا ہوں. لیکن دور جدید یعنی آج کل کے لکھنے والوں کبھی کبھی مجھے ستیہ پال آنند کی نظم اچھی لگتی ہے. نظم کا شاعر ہے، یہیں کہیں امریکہ میں رہتے ہیں. جی جی بالکل. اور کبھی افتخار عارف کی بھی شعر تو وہ نکال لیتے ہیں. اچھا شکیب بالکل کیا اچھا مر گیا بیچارہ. جی میرے خیال میں زیادتی ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے کھٹ سے 3-4 نام لے لینے چاہیے تھے. جس طرح کے اخبار خواتین میں جو بیچ کے صفحات ہوتے ہیں اس میں ہر بدی اور موٹی لڑکی جو نہایت زرق برق لباس میں ہوتی ہے فوراً کہتی ہے کہ میں فراز کو بہت پڑھتی ہوں، یا حالانکہ شاید صرف نام چونکہ فراز کا سن رکھا ہے. مجھے فوراً جواب دینا چاہیے تھا، لیکن میں ہچکچا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی طرح میں بھی اگر رات میں سرہانے پہ جو میرے پاس جی کا میز ہے اس پہ بے شمار کتابیں، اس میں ایک غالب کا دیوان ضرور رہتا ہے وہ کبھی کبھی. لیکن راشد صاحب، مگر وہ آپ دور جدید کی بات کر رہے ہیں. جیسے غالب کے دیوان کے بغیر تو پھر وہ آنکھ نہیں لگتی. تو وہ تو ہے سرانے. واقعی جب بھی کبھی کوئی، اور پھر باوجود ان کو بارہا پڑھنے کے ایک کبھی کبھی نیا پہلو یا کبھی کبھی کوئی ایک ایسی روشنی کی کرن سامنے آتی ہے. اچھا یہ بات کیوں تھی جو پہلے میں نے محسوس نہیں کی. لائک اے گڈ پینٹنگ وچ یو لک ایٹ اگین اینڈ اگین and discover new meanings every time you look at it. ویسے ہی غالب کا اس میں ہو سکتا ہے کچھ اس چیز کو بھی دخل ہو کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ غالب غالب غالب. یہ بھی میں نے بہت سوچا ہے کہ کہیں میں غالب سے صرف اس لیے متاثر تو نہیں ہوں کہ بچپن سے سنی یہ رہا ہوں جناب غالب غالب غالب، گہرائی غالب اور الفاظ. لیکن بے میں کسے ہے طاقت آشوب آگہی، کھینچا ہے اج سے حوصلہ نے خط عیاق کا. وہ کہتے ہیں جس کو غالب کو یہ خود بھی معلوم تھا کہ وہ کیا ہیں، کتنے بڑے شاعر ہیں. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادا جی وہ یہی نہیں. اگر آپ خطوط دیکھیں تو اس میں یہ غزل دینا اور داد دینا کہ ریختہ اگر ہے تو پھر اور کس نے کہا ہے. بالکل مطلب ان کو علم تھا اس کا. جدید شعراء میں آپ نے درست فرمایا. افتخار عارف صاحب بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہجرت کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے تو بہت ہی ان کے مشہور و معروف شعر ہیں. اور امید مجھے بڑی ہے کہ افتخار بھائی جو ہیں اگلے 2 مہینے میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اردو شاعر کو ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو وہ اس طرح لکھے کہ پہلے اس طرح وہ لکھی نہ گئی ہو. مضمون کم ہے، بالکل مضامین کم ہیں، اور اس میں حوالے جو ہیں وہ وہی ہیں، بلبل اور گل وغیرہ. اس سے ہٹ کے شاعری، اس کے ہٹ کے بھی شاعری جو ہے اس میں بھی آپ کی پوری شاعری میں حوالے جو ہیں وہ جاتے ہیں بہت پیچھے. وہ 13ویں صدی ایران کی شاعری کی طرف بھی جاتے ہیں، اور وہ آپ کی اپنی جو چیزیں ہیں تو کہیں نہ کہیں سے. اب مثلاً میں ایک چیز کہتا ہوں جس کا شاید مجھ پہ بہت لتاڑ ہو. میں نے منیر سرحدی صاحب کے پورا کلیات، منیر نیازی صاحب، جی معاف کیجیے گا اب تو بہت ہی سرحدی بھی تھے وہ، لوگ خفا ہو جائیں گے کہ میں منیر. لیکن کوئی چیز میرے دل پہ یوں ٹن کر کے نہیں لگتی، اور جب تک وہ نہ ہو پھر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
میرے نہیں لگتی تو اور لوگوں. ناصر کاظمی میرے نزدیک کیا عمدہ غزل گو شاعر ہے. لیکن اب آج کل بالکل یہ میری بے بذاتی ہے, میں پڑھتا شاید اتنا نہیں ہوں, یا جو کتابیں مجھے بھیجی جاتی ہیں وہ میں ضرور کھنگالتا ہوں, لیکن doesn't stir me, doesn't move me. اور جب تک کوئی چیز, پھر میں چونکہ نہ صرف مطالعہ کرتا ہوں بلکہ میرا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ جو چیز مجھے پسند آئے یا جو نظم مجھے پسند آئے وہ میں بعض دفعہ لوگوں کے سامنے بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک بالکل I sometimes give a public performance of poetry. خود آپ نے کوشش کی؟ جی کوشش تو بہت کی, لیکن میں لکھنا بہت مشکل کام ہے. میں لکھتا بھی ہوں. میری ایک اب تو شاید اگلے سے اگلے مہینے چھپ جائے گی ایک کتاب, مگر وہ سب انگریزی میں ہے. اور نہیں, بات تو ہم اردو کی کر رہے ہیں. جی میں اردو میں بھی میں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ شروع میں یعنی 17, 18, 19 برس کی عمر میں میں افسانے لکھے, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ اور بھی لکھے. یعنی 23-24 سال کی عمر تک میں نے افسانے لکھے, اور بہت ناقص افسانے لکھے, شرم آتی ہے. لیکن وہ ادبی دنیا میں بھی چھپے, اور جو اس وقت کے بڑے مقتدر پرچے تھے ان میں بھی چھپے. بالکل جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے کہ how pathetically amateurish it was. اور پھر صاحبہ لکھنوی صاحب تھے کراچی میں, تو افکار کے لیے ہمیشہ اصرار. ابن انشا کی اس کی کمبختی, اس نے بہت اکسایا مجھے, نہیں لکھو, نہیں دو مجھے, اچھا پرسوں تک ہو جانا چاہیے افسانہ تیار. بہت میرے اچھے دوست تھے, بہت ہی. تو افسانے آپ نے؟ جی میں نے لکھے, لیکن سخت شرمسار ہوں, بہت کمزور کا. شعر کی کوشش بھی کی, لیکن تک بندی کی حد تک بالکل نہیں, وہ ہے نہیں. I haven't got it in me. لیکن لکھنا اب چونکہ میں پیشہ ورانہ طور پہ تو نہیں لکھتا ہوں, لیکن اب چونکہ کئی برس سے کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, ایک تقریباً ہر ہفتے 15 دن کے بعد ایک چھپتا بھی ہے. تو یہ مضامین زیادہ تر اندرونی سوچ کے ہیں, ریفلیکٹیو پیسز. جو کتاب بھی ہے جو, اور وہ کتاب کا عنوان بھی میں نے صرف اسی لیے چنا کہ مجھے بہت ہی پسند آئی. چیکوف نے مرنے سے کوئی 2 دن پہلے بیوی کو خط لکھا, یو آسک می واٹ لائف از آل اباؤٹ. لائف از اے کیرٹ اینڈ اے کیرٹ از اے کیرٹ. تو میری کتاب کا نام اے کیرٹ از اے کیرٹ ہے. کب آ رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں 1-2 مہینے میں چھاپ دیں گے. بس جناب, زندگی کا جو کچھ. بے انتہا شکریہ.